السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال سبحانه وتعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: لما سمع القرآن كاد قلبي أن يطير. كما يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبی ان یطیر. رواہ البخاری. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے اپنے کلام کو نازل فرمایا تاکہ اس کتاب کے ذریعے، کلام اللہ کے ذریعے ہم انسانوں کی ہدایت ہو سکے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت والے نبی بنا کر توحید کی دعوت دینے کے لیے، شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 29 شوال 1439 ہجری مطابق 13 جولائی 2018 عیسوی مسجد عزیزیہ میں خطبہ جمعہ کا اردو میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج کے معروف خطیب شیخ یاسر صاحب نے، جو علامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے آج خطبہ دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. معروف خطیب ہیں یہ. بڑا اچھا، بڑا پیارا، بڑا مؤثر خطبہ ہوا بڑے اہم موضوع پر، اور وہ ہے قرآن کا اثر. قرآن کا اثر اس موضوع پر خطبہ ہوا ہے، جس کا اردو زبان میں ترجمہ اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، حروف بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کا، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، جس کلام کو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے سنا، ڈائریکٹ، مباشرہ، اور پھر اس کلام کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کا کلام پڑھ کر اپنی قوم کو سنایا۔ اللہ نے جن کے مقدر میں ہدایت لکھی انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے، اور جن کے مقدر میں گمراہی تھی وہ ایمان سے دور رہے۔ انسان کے کلام میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، انسان کے کلام میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ ابھی ہم ایک خطیب سے جمعے کا خطبہ سن رہے تھے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور یہ خطیب ایک انسان ہے۔ ایسے کتنے خطباء ہیں جن کے کلام سے لوگوں کو اثر ہوتا ہے، لوگ روتے ہیں اگر رونے والی بات ہو، ڈر جاتے ہیں اگر ڈرانے والی بات ہو، ہنستے ہیں اگر ہنسنے والی بات ہو، تعجب کرتے ہیں اگر تعجب والی بات ہو۔ انسان کے کلام میں اللہ نے اثر رکھا ہے، جیسا کہ بتایا گیا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بعض تقریریں، بعض بیان، بعض خطبے جادو کا اثر کرتے ہیں۔ تو انسان کے کلام میں، انسان کی باتوں میں جب اثر ہے تو اس اثر کو پیدا کرنے والا، اس انسان کا خالق اللہ رب العالمین، اس کے کلام میں کیسا اثر ہوگا۔ اللہ کی ذات بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا کلام جو مصحفوں میں، قرآن جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام، مصحفوں میں درج ہے، اس کا کیسے اثر ہوگا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کے بارے میں لو انزلنا، سب کو معلوم ہے کہ کلام اللہ قرآن کس پر اترا، کس پر نازل ہوا؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر اس کتاب، سورہ حشر کی آیت ہے معروف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ڈر جاتا اور اللہ کی خوف، اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق بیان کیا ہے۔ پہاڑ جمادات میں سے ہے، انسان نہیں ہے پہاڑ، یا جانور حیوان نہیں ہے، جمادات میں سے پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کلام اللہ کا نزول پہاڑ پر ہوتا تو پہاڑ ڈر جاتا، اللہ کے خوف سے کانپ جاتا، اس کو کپ کپی طاری ہوتی۔ یہ اللہ کے کلام کا جمادات پر اثر ہو سکتا ہے، تو انسان کے دل پر کیسے اثر ہوگا؟ ایک داعی یورپ کا سفر کرتے ہیں یہ پتہ کرنے کے لیے کہ ویسٹرن پیپل، ویسٹ کے لوگ جو بہت زیادہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، تو ذرا معلوم کیا جائے کیا چیز سے متاثر ہوتے ہیں، کس لیے وہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ فضل اللہ کا، ہدایت اللہ کی، سبب کیا چیز بن رہی ہے، اس کی تحقیق کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیا۔ پھر مسلمانوں سے ملے، نیو مسلم سے، مسلمون الجدد جس کو کہتے ہیں، نئے مسلمان، جو نئے مسلمان ہوئے ان لوگوں سے ملے، ہر ایک سے ملاقاتیں ہوئیں اور ان سے ان کے اسلام کے سبب کو جانا، پتہ کیا، تحقیق کی۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے
اکثر ویسٹ کے لوگ، یورپین لوگ یا ویسٹ کے لوگ جو مسلمان بنے ہیں، اس کی زیادہ وجہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کو سن کر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، وہ لوگ عربی زبان نہیں جانتے ہیں، عربی زبان بہت سارے مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے، ورنہ ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی خطبوں کی۔ بہرحال عربی زبان سے نابلد اور قرآن عربی زبان میں ہے، وہ قرآن سنتے ہیں تو ایک عجیب سا اثر ان کے دلوں میں ہوتا ہے، پھر ہدایت انہیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے، وہ کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ کلام اللہ کا اثر ہے۔ بہت سارے غیر مسلمین سے سوالات جب کیے گئے کہ بھئی آپ مسلمان کیوں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون سی زبان، یہ کیا پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن دلوں پر یہ کلام اثر کر رہا ہے، جھنجھوڑتا ہے دلوں کو، اور کسی شے کے بغیر، ایسی نہیں کہ کوئی ہمیں کنٹرول میں ہمیں لے رہا ہے، کوئی چیز ہمیں اپنے آپ ہمیں کنٹرول میں لے رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے، کوئی پکڑ رہا ہے ہمیں، ایسا بھی نہیں ہے، کوئی چھو رہا ہے ہمیں، ایسے بھی نہیں ہے، ہم صرف سنتے ہیں یہ کلام تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور ہم اس کی طرف ہو لیتے ہیں، کلمہ پڑھ کر وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس کا اثر ہوا، لوگوں نے سنا اور کلمہ پڑھ لیا۔ ہندوستان کے ایک بہت مشہور دائی ہیں، ہم نے کافی مرتبہ ان کا درس بھی یہاں کروایا تھا، شیخ ریاض موسیٰ ملباری صاحب۔ ان سے بھی سوال ہوا کہ ہندوستان میں بہت سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے، وجہ کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں ان کے سامنے، تو اس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، آیت الکرسی اللہ کا کلام ہے، ان کو نہیں معلوم یہ کلام کیا ہے۔ وہ تیلگو بولنے والے، وہ تامل بولنے والے، عربی زبان سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں، لیکن کلام کا اثر ہو رہا ہے، پھر وہ بولتے ہیں کہ یہ جو پڑھ رہے تھے آپ، یہ کیا ہے؟ پھر ان کو بتایا جاتا ہے، وہ روتے ہیں، آنکھ سے آنسو ان کے نکل رہے ہیں قرآن کو سن کر، اور قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے، اور وہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے دین میں داخل ہوتے ہیں، کلمہ حق کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے مشہور قصے کو، واقعے کو بیان کیا جو ہجرت نبویہ سے پہلے واقع ہوا، جب مشرکین کی شدت اور اذیت مسلمانوں کے لیے زیادہ بڑھ گئی تو شیب ابی طالب کا مشہور واقعہ، گھاٹی جو ابو طالب کی، وہاں مسلمان جمع ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو، صحابہ کو حکم دیا، اجازت دی کہ وہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ اسلام میں 2 ہجرتیں ہوئیں، جیسا کہ تاریخ جاننے والے، سیرت پڑھنے والے جانتے ہیں۔ پہلی جو ہجرت مسلمانوں نے کی تھی وہ حبشہ کی طرف کی تھی، اور دوسری جو ہجرت جو کہ مشہور ہے، ہجری تاریخ جس سے بنی ہے، وہ ہے مدینہ کی طرف ہجرت۔ تو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کا معاملہ پیش آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور ملک حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ مالک بن حارث جو ابن الدغینہ کے نام سے، جو قارہ قبیلے کا معروف سردار تھا اور قبیلے قریش کا حلیف تھا، قریش سے اس کا، تو اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پناہ دی اپنے گھر میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں پناہ دی، جگہ دی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کثرت سے پڑھنے والے اور نماز کے پابند، انہوں نے گھر کے صحن میں، دامن میں مصلی بنا لیا، نماز پڑھنے کی جگہ مسجد بنا لی، اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ راوی کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں نماز پڑھنا شروع کرتے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت ایسی تھی کہ جب وہ قرآن پڑھتے نماز میں تو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا، بہت زیادہ روتے تھے۔ کان رجلا، ان کے بارے میں آتا کہ بکا، کان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رجلا بکا لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن، یہ بخاری کے الفاظ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے،
جب جب قرآن کی تلاوت کرتے تو اپنے آنسوؤں پر ان کو کنٹرول نہیں ہوتا، نکل پڑتے آنسو، رونے لگتے۔ تو جب وہ نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے نماز میں اور روتے، اطراف میں جو قریش تھے، مشرکین، کفار، ان کی عورتیں، بچے، ہجوم، پورا کراؤڈ جمع ہو جاتا اطراف میں اور دیکھتے اور ان سے قرآن کو سنتے تھے۔ یہ جو قرآن پڑھتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس قرآن کو سننے کے لیے مشرکین کی وہ جماعت جس میں عورتیں، بچے وغیرہ سب تھے، یہ جمع ہو جاتے اور سنتے تھے اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا۔ یہ مشرکین کی عورتوں پر قرآن کے کلام اللہ کا اثر ہے، جو بخاری شریف کی اس آیت سے معلوم ہوا۔ اور الفاظ کیا ہیں بخاری کے دیکھیے، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافُ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ واقعہ مشہور ہوا، معلوم ہو گیا، تو جو قریش کے سردار تھے وہ ڈر گئے اس واقعے کو دیکھ کر، قرآن سن کر، اور ان کی عورتوں کے دلوں پر جو اثر ہونے لگا تو ان کو ڈر ہو گیا کہ سارا قریش کہیں مسلمان نہ بن جائے، اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ برادران اسلام، غور کیجئے الفاظ پر حدیث کے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تو ایک جمع غفیر مشرکین کی عورتوں کا اور بچوں کا جمع ہو جاتا، اور وہ ہٹا کر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس قرآن کو سننے کے لیے محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ یہ کیا چیز ہے، کیا چیز ان کو جمع کر رہی ہے، کیوں یہ دوڑ پڑتے ہیں سننے کے لیے؟ یہ اللہ کا کلام ہے جو ان کے دلوں پر اثر کر رہا ہے۔ برادران اسلام، ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو سیرت میں ملیں گی کہ کس طریقے سے مشرکین پر، جمادات پر، انسانوں پر، لوگوں پر قرآن کا اثر ہوا۔ مشرکین میں سے 3 بڑے بڑے سردار ہیں، ایک ہے ابو سفیان ابن حرب زمانے جاہلیت میں، ابو جہل بن ہشام اور اخنس بن شریق، یہ 3 سردار تھے اپنے اپنے قبیلوں کے۔ یہ لوگ رات میں، آدھی رات میں چپکے سے اپنے گھروں میں سے، تینوں ساتھی ہیں، تینوں کو خبر نہیں ہے، یعنی ابو سفیان ابن حرب نکلتے ہیں رات کی تاریکی میں تاکہ مسلمانوں کے گھروں کی طرف رخ کریں، اور وہ تہجد میں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا گھروں میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس قرآن کو سننے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جب قرآن سنا تو ان کو ایک عجیب سکون ملا۔ یہ سکون نہ کھانے میں ہے، نہ پینے میں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ نیندوں میں ہے۔ کلام اللہ کے سننے سے ان کے دلوں کو جو سکون ملتا، اس سکون کی تلاش میں چپکے سے، تاکہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ قرآن سننے جاتے ہیں، ابو سفیان اپنے گھر سے نکلتے، ابو جہل اپنے گھر سے نکلتا، اخنس اپنے گھر سے نکلتا، اور نکل کر مسلمانوں کے گھروں کی طرف جاتے اور بیٹھتے گھروں کے پیچھے، تاکہ گھروں میں سے قرآن کی آواز ان کو آئے اور ان کے دلوں کو سکون ملے۔ تو ہوا کیا؟ سنے کب تک؟ فجر تک۔ جب فجر کا وقت، صبح روشنی پھیلتی ہے فجر کے وقت، چپکے سے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں تو تینوں ساتھیوں کی ملاقات ہو گئی راستے میں۔ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہو گئے، سمجھ گئے تینوں کے کیا معاملہ ہے۔ تو تینوں نے کہا کہ کل سے نہیں آئیں گے، اب آج آگے سن لیے، کل سے ہم یہ نہیں سنیں گے، یہ کام نہیں کریں گے۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، تینوں نے چپکے سے اپنے اپنے گھروں سے چپکے سے نکلے اور قرآن سننے لگے۔ ایسا معاملہ تقریباً 3 راتوں تک ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے عہد کر لیا کہ اب اگلی رات ہم نہیں نکلیں گے۔ سوال، کیا چیز تھی جو ان کے دلوں کو سکون پہنچائی؟ یہ کیوں گئے، کیوں چپکے سے جا کر سننے لگے؟ کیونکہ ان کے دلوں کو سکون ملا۔ اللہ کا کلام اثر کرتا ہے، اللہ کے کلام۔ یہ عرب تھے، مسلمان نہیں تھے یہ لوگ، اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں تھے یہ لوگ، لیکن اللہ کے کلام کا اثر ان کے دلوں میں، سنتے تھے اور سن کر دلوں پر اثر ہوتا تھا اور سکون قلب ان کو حاصل ہوتا تھا، اطمینان قلب ان کو ملتا تھا۔ اس کی تلاش میں یہ نکلتے تھے اور جا کر اللہ کے کلام کو سنتے تھے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف میں ایک واقعہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرک تھے، صحابی نہیں بنے، مسلمان نہیں بنے، اس وقت کا واقعہ ہے کہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچتے ہیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں مسجد نبوی، تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز لوگوں کو، صحابہ کو پڑھا رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں۔ تو بیٹھ گئے اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام اللہ کو سنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی آیتیں پڑھ رہے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور آیت نمبر 35 پر پہنچے، اور وہ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا لوگوں کو بغیر کسی چیز کے پیدا کیا گیا یا لوگوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا؟ اگلی آیت ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا لوگوں نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یہ آیتیں سورہ طور کی جب انہوں نے پڑھی، عرب تھے اس وقت، مشرک تھے، جب یہ سن رہے تھے آیتوں کا معنی معلوم تھا ان کو کہ آیت میں کیا بات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ عربی ہے، عربی زبان میں آیت پڑھی جا رہی ہے، اللہ کا کلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں. الفاظ پر غور کیجئے، کیا فصیح بلیغ الفاظ ان کے ہیں. کیا انہوں نے کہا؟ میں نے جب یہ آیتیں سورہ طور کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سنی، کاد قلبی ان یطیر، کاد قلبی ان یطیر، قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے، قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے. پرندے اڑتے ہیں، میرے جسم سے میرا دل نکل کر ہواؤں میں فضا میں اڑ جائے، ایسی کیفیت میری ہو گئی تھی جب میں نے کلام اللہ کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا. یہی کلام اللہ ان کی زندگی کو بدل دیا. اور یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جو اس وقت مشرک تھے اور مشرکوں کی طرف سے آئے تھے قیدیوں کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے، اللہ کے کلام سے جو سکون ان کو ملا اور ان کے دل کی جو حالت ہوئی، اس حالت نے ان کی زندگی کو بدل دیا، اور وہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، یعنی صحابی بن گئے. برادران اسلام، معلوم ہوا قرآن دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، کلام اللہ کا اثر دلوں پر پڑتا ہے اور انسان کے دل کو سکون اس سے ملتا ہے. یہی نہیں بلکہ آپ جانتے ہیں جنوں کے متعلق جو مشہور واقعہ جو حدیث سے ثابت ہے، اور اس سلسلے میں قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں جو سورہ جن کی آیتیں ہیں، اس پہ بھی غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف انسان ہی نہیں، انسانوں کے دلوں کو نہیں قرآن نے جھنجھوڑا، بلکہ جن جو اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے دلوں کو بھی قرآن نے جھنجھوڑ دیا، اور قرآن سن کر وہ کلمہ پڑھ گئے، کلمہ پڑھنے لگے، بلکہ داعی بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ پڑے. غور کیجئے اس واقعے پر، وہ جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں سورہ جن کی آیتوں میں بیان کیا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی ایک جماعت کو پھیر دیا تھا جو آپ سے قرآن کو سن رہے تھے. جنوں کی جماعت گزر رہی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جب ان کے کانوں میں جنوں کے قرآن کی آواز پڑی تو یہ چپکے سے گئے وہاں پر، اور فلما حضروہ، جب یہ وہاں پہنچے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، ایک وادی میں، قرآن وادی نخلا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون ہوا. یہ بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتو، خاموش بیٹھ جاؤ، اور چپکے سے خاموش بیٹھ کر اللہ کا کلام سننے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی دوسری آیت میں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم اللہ نے دیا، قل آپ کہہ دیجئے اوحی الی، اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بات بتائی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا میری زبان سے. فلما فقالوا، جب انہوں نے قرآن کو سنا تو کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن کو سنا ہے. قرآن کا اثر ان کے دلوں پر ہوا، اور حالت کیا ہوئی، وہ لوگ داعی بن کر وہاں سے نکل پڑے اور اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ ہم نے اللہ کا کلام سنا، ہم نے اللہ کا کلام سنا اور ہم اس پر ایمان لے کر آئے. اللہ کے داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. عجیب داعی اللہ، اے میری قوم. وہ داعی بن کر چلے گئے اپنی قوم میں. قرآن کا اثر کیسے ہوا دیکھیے. مشرک تھے، کافر تھے جن، قرآن سن کر اثر ہوا، کلمہ پڑھے، ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی،
واپس اپنی قوم کے پاس داعی کی حیثیت سے چلے گئے اور اپنی قوم کو اسی قرآن کی طرف دعوت دینے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین اسلام کی طرف دعوت دینے لگے۔ یہ ہے اللہ کا کلام جس نے جنوں کی حالت کو بدل دیا، جنوں کے دلوں کو بدل دیا۔ یہی نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی اثر ہوتا ہے اللہ کے کلام کا۔ فرشتے جو اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہیں وہ بھی قرآن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے ہیں، جیسے کہ بخاری شریف کے اس واقعے پر غور کیجیے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں رات میں سورہ بقرہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ رہا تھا۔ سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، تو پڑھنے کے بعد پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ آسمان میں سایہ آ گیا ہے، ایک سائے کی شکل میں ایک چیز میں نے دیکھی جو ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کے جیسے مجھے نظر آنے لگے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، فخرجت حتی لا اراہا، تو میں ڈر گیا اور ہٹ گیا وہاں سے تاکہ یہ نہ دیکھوں میں منظر۔ ایک سایہ دیکھا، شیڈو، جس میں چمکتے ہوئے ستاروں کے جیسی کوئی چیز نظر آئی، ہٹ گئے وہاں سے ڈر کے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بتایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا، میں قرآن پڑھ رہا تھا سورہ بقرہ، تو میں نے یہ چیز دیکھی تو ڈر گیا اور میں بند کر دیا پڑھنا قرآن اور آپ کے پاس آ گیا وہاں سے ہٹ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَدْرِي قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَتَدْرِي مَا ذَاكَ، اے اسید کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ چیز کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ، اسید کہتے ہیں رضی اللہ عنہ مجھے نہیں معلوم وہ چیز کیا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ، رواہ البخاری۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو تم نے دیکھا سائے کی شکل میں وہ فرشتے تھے، تم جو قرآن پڑھ رہے تھے تمہاری آواز کو سن کر وہ اتر پڑے اور اتر کر وہ سائے کی شکل میں آ گئے۔ اگر تم پڑھتے رہتے قرآن کو یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تو لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ معلوم ہوا اس حدیث شریف سے کہ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر گئے اور سن رہے ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے جو اللہ کا کلام سن رہے تھے۔ برادران اسلام، یہ اللہ کے کلام کا اثر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پتھر کے متعلق ایک بات قرآن میں بیان فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر کی ایک قسم ایسی ہے جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے کلام کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے پتھر گر جاتا ہے۔ پتھر پہاڑ سے یا اونچائی سے نیچے کی طرف گر جاتا ہے، یہ اللہ کے خوف کا اس پتھر پر اثر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا انسان، جن، پہاڑ، پتھر، جمادات، فرشتے، مشرکین، ان کی عورتیں، ان کے بچے، سارے قرآن سے متاثر ہو رہے ہیں۔ غیر مسلمین قرآن کو سن کر اسلام سے قرآن سے متاثر ہو رہے ہیں اور اللہ کے کلام کا اثر ان کے دلوں پر ہو رہا ہے۔ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ کیا قرآن کا اثر ہمارے دلوں پر ہو رہا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑی اچھی بات خطیب صاحب نے کی ہے، بہت اچھی بات، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ فجر کی نماز سے لے کر فجر کے بعد سے صبح 8-9 بجے تک آدمی اخبار پڑھتا ہے، نیوز پڑھتا ہے، واٹس ایپ چیک کرتا ہے، ٹویٹر چیک کرتا ہے، فیس بک پر اپلوڈ کی بھی چیزیں چیک کرتا ہے، لوگوں کے کلام کو پڑھتا ہے، لوگوں کی نیوز کو دیکھتا ہے، لوگوں کی خبروں کو پڑھتا ہے اور ٹٹولتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ چند آیتیں قرآن مجید کی وہ پڑھ لے صبح کے وقت، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں اتنی توفیق نہیں مل رہی ہے 24 گھنٹے میں کہ کچھ آیتیں اللہ کے کلام کی ہم پڑھیں تاکہ ہمارے دلوں کو سکون ملے، ہمارے گھر میں برکت ہو۔ کتنا بہت کچھ خطبہ مختصر دیا گیا، اللہ کے کلام کا اثر کیسے کیسے ہوتا ہے کیا آپ کو نہیں معلوم؟ وہ حدیث، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتے ہیں، شیطان داخل نہیں ہوتے ہیں۔ آیت الکرسی کے متعلق کیا آپ نہیں جانتے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے، لٹکانے سے نہیں، آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ یہ قرآن کا اثر ہے میرے بھائی، اللہ کا کلام کا اثر ہے۔ لیکن کہاں ہے ہمارے گھروں میں قرآن؟ کتنا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں؟ رمضان چلا گیا، شوال کی 29 تاریخ میں ہم پہنچ چکے ہیں،
شوال کا پورا مہینہ ختم ہو گیا، کتنا ہم نے قرآن پڑھا. یہ کلام ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں کرتا. ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، نہ کبھی اس میں غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے کیسے ہم دنیا کے واقعات، واٹس ایپ پہ واقعات، آج کی خبر، آج کا ایک واقعہ، بریکنگ نیوز، یہ سب پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. کتنا گھنٹہ واٹس ایپ پر ہم لگاتے ہیں، کتنے گھنٹے واٹس ایپ پر ہم لگاتے ہیں. چند منٹ اللہ کا کلام ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. قیامت کے دن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے وہ مشرک لوگ جنہوں نے قرآن کو نہیں سنا، ایمان نہیں لائے، ترک کر دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، ان کی شکایت کریں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، آیت سنیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو حجر کر دیا، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے روبرو، اللہ کے سامنے اپنی قوم، اپنی امت کی شکایت کریں گے جس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ صفت مشرکین، یہ قوم سے مراد یہاں مشرکین ہے. اگر ہم اللہ کے کلام کو چھوڑ دیں گے تو وہ کافروں کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، نعوذ باللہ. کیا ایسی حالت ہماری ہو گئی کہ کافروں کی صفات ہماری زندگیوں میں آ گئی کہ قرآن کو چھوڑا انہوں نے، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن پر غور نہیں کیا، نہ ایمان لائے، نہ اس پر عمل کیا. ہم بھی ویسے ہی بن گئے، نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، کلام اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ بتائیے کتنا پڑھ سکتے ہیں آپ قرآن؟ آپ آفس جاتے ہوئے قرآن پڑھ سکتے ہیں، آفس میں آپ کے پاس ٹائم ہے، جمعہ کے دن ٹائم ہے، ہر دن ٹائم ہے. کیا 10-15 منٹ قرآن کے لیے نہیں ہے؟ کتنا ٹائم میں نے جیسے بتایا. اور بڑی اچھی بات میں نے کہا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، واٹس ایپ کی کیا حالت ہے. کتنا ٹائم آج کا آدمی واٹس ایپ کو دے رہا ہے، یہ میڈیا کو دے رہا ہے، اور میڈیا میں سچ جھوٹ سب کچھ ہے. آپ تک جو خبریں پہنچائی جا رہی وہ انسانوں کی ہے، بشر کی ہے. بشر کا کلام آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اللہ کا کلام جو سچا کلام ہے، جو اثر کرتا ہے، جس سے سکون ملتا ہے، جس سے ہدایت ملتی ہے، جس سے راستہ ملتا ہے، جس سے زندگیاں بدل جاتی ہیں. کتنے یورپ کے لوگوں نے جو ہے کلمہ پڑھا قرآن پڑھ کر، قرآن سمجھ کر. وہ راکیش کون ہے؟ وہ ریڈی صاحب جو مدینہ میں ہم سے ملے تھے جب جامعہ اسلامیہ میں تھے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا چیز، وہ انجینئر آدمی ریاض کا جو مدینہ آیا تھا، وہاں پر پوچھا بھائی آپ کیسے مسلمان ہو گئے؟ میں قرآن پڑھ کر. میں نے قرآن پڑھا ہے، اللہ کا کلام پڑھا ہے میں نے، اور یہ کلام، اس کی بات کسی چیز میں نہیں آ سکتی. ظاہر ہے کیا ہمارا ایمان نہیں ہے اس پر؟ ہم مانتے ہیں اللہ کے کلام میں اثر ہے میرے بھائی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور قرآن افضل الذکر ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، بے چینیاں ختم ہوتی ہیں. ہاں، یہ جو ٹینشن ہے نا آج کے لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ پتا ہے آپ کو؟ بڑی بیماری ٹینشن. ٹینشن ایک بڑی بیماری ہو گئی ہے لوگوں کی. اس ٹینشن کی وجہ سے یہ ڈاکٹرز موجود ہیں یہاں پر، پوچھئے ٹینشن لیتا ہے آدمی، ٹینشن سے کئی بیماریاں اس کی زندگی میں پیدا ہو رہی ہیں. ٹینشن لینے سے کئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. ٹینشن کیسے ختم ہوگا؟ کیا قرآن پڑھیں گے تو ٹینشن دور نہیں ہوگا؟ سکون نہیں ملے گا؟ پڑھ کے دیکھیے اللہ کے کلام، ہم کتنا پڑھ رہے ہیں قرآن. اس اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا رویہ دیکھیے، اور اپنی حالتوں پر غور کیجئے. بچپن سے اب تک زندگی کے ہر گوشے میں ہم نے ترقی کی. پہلے سائیکل کی زندگی تھی، آج گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. کرائے کا مکان تھا، ذاتی مکان ہے. پہلے جیب میں 1 روپیہ ہوتا تھا، آج 100 ریال جیب میں رکھ کے گھوم رہے ہیں. زندگی کے ہر گوشے میں ترقی کی. پہلے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ABCD نہیں آتی تھی، آج انگریزی پڑھاتے ہیں لوگوں کو. ہر چیز میں، ہر ایوری پارٹ آف دا لائف ہم آگے بڑھ گئے، ہم نے ترقی کی. لیکن افسوس قرآن وہی ہے جو بچپن میں تھا. وہ استادی ماں، وہ قاری صاحب، وہ مولوی صاحب نے جو چند صورتیں سکھائے تھے وہی ٹکا ہوا ہے قرآن. اتنی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ چلو اور قرآن پڑھیں، تھوڑا اور یاد کریں. روزانہ اپنے وقت میں سے خاص حصہ اللہ کے کلام کو دیں تاکہ اس کا حق ادا ہو، اس سے ہماری زندگیوں میں سکون ملے. کیا 24 گھنٹے میں کچھ وقت ڈیلی بیسس پر ہم قرآن کو نہیں دے سکتے؟ یقیناً دے سکتے ہیں، لیکن فکر ہونی چاہیے، سوچ درد ہونا چاہیے، ہمت ارادہ مستقل ہونا چاہیے. آدمی کیا کرتا پڑھتا ہے تو رمضان میں ایسے پڑھتا ہے 1-2 ختم،
ایک دن میں 3 پارے پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات، ویری گڈ. کب؟ رمضان میں. ایک دن میں 3 پارے، 2 پارے، 1 پارے. چلیے اس کے بعد ایک آیت نہیں ایک دن میں. لا حول ولا قوت الا باللہ. شرم چلو بھر بولتے ہیں لوگ، چلو نہیں بولوں گا میں، قطرے میں ڈوبنے کی بات ہے. چلو بھر پانی بہت ہے، چلو یہ ایک قطرے میں ڈوب جانا، ایسی شرمیلی بات، شرم اور حیا والی بات ہے کہ ہم ایک آیت نہیں پڑھ رہے ہیں روزانہ. ایک آیت فجر سے لے کر رات میں سونے تک اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایک آیت پڑھیں. پڑھ سکتے ہیں، ٹائم ہے، کیوں نہیں ہے ٹائم؟ ابھی کیا کام ہے؟ کھانا کھانا ہے. اس کے بعد عصر کے بعد کیا کام ہے؟ عصر سے مغرب تک کتنے گھنٹے ہیں؟ کیا کام ہے؟ مغرب سے عشاء تک کیا کام ہے آج آپ کو؟ روزانہ آفس جاتے ہیں 8 گھنٹے، 8 گھنٹے، 1 گھنٹہ جانا 1 گھنٹہ آنا، 9 10 گھنٹہ بہت زیادہ ہے. 10 گھنٹے سونے کے، 10 گھنٹے، 10 گھنٹے نہیں سونا چاہیے، چلو 8 گھنٹے سونے کے، 10 اور 8 18. ہاں کھانے کے 2 گھنٹے روزانہ، 18 اور 2 20، اور 4 گھنٹے ہے نا، وہ کہاں ہے؟ نہیں ہم تو 2-3 گھنٹے تو واٹس ایپ کے لیے دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس میں بلا بدتر عقیدے خراب ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کون کہاں سے کیا چیزیں بھیج رہا ہے. واللہ آج ابھی دیکھیے جمعہ کی نماز میں انہوں نے 2 رکعتوں میں چند آیتیں پڑھی. پہلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، دوسری آیت میں دوسرے چھوٹے چھوٹے کتنے پیارے واقعے ہیں. پڑھیں، بچوں کو سنائیں. سنو بیٹا واللہ 10 منٹ نہیں لگیں گے، آپ پڑھ کر سنائیے بچے کو واقعہ، 10 منٹ نہیں لگیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک بادشاہ کو جو کافر تھا، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس کو کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تو اس نے کہا کہ وہ نہیں مانوں گا، میں اللہ ہوں، میں بھی رب ہوں. اس نے کہا میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اگر سچے ہو مغرب سے نکالو. فبہت الذی کفر. نہیں نکال سکتا، پریشان ہوگا، خاک آلود ہوا، برباد ہو گیا. بچوں کو سمجھ میں آ گیا، ایک واقعہ مل گیا. دوسرا واقعہ، ایک آدمی نے کہا، تو دوسری رکعت میں انہوں نے پڑھی، چند آیتیں ہیں. کتنی آیتیں پڑھی آپ دیکھیں نا، کتنی آیتیں تھیں؟ 5-10 آیتیں، 10-15، چند آیتیں، 2-3 آیتیں. اس میں بہترین واقعات جو اللہ کی قدرت، اور یہ قرآن اللہ کا کلام اللہ کے واقعات سچے واقعات ہیں. یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، واٹس ایپ پر جو آ رہے ہیں سچے ہیں. عجیب، پرسوں کسی نے بولا پکڑ کے میدان میں جو ہے کالے کالے جھنڈے، کالے کاٹ رہے ہیں گردن، خون نکل رہا ہے، گردنیں کاٹ رہے ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں. پتا دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں. کون بنا یہ واقعہ؟ کہاں سے آیا؟ کس نے بھیجا؟ سورس کیا ہے اس کا؟ ہمارے پاس خبر تو بہت آتی ہے، سورس کیا ہے؟ سورس آف خبر. یہ اللہ کا کلام ہے سچا، اس کے پورے واقعات سچے ہیں، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے مطابق او مرہ، دوسری آیت میں جو انہوں نے پڑھا، دوسرے او مرہ علی قریۃ وہی خاویہ، ایک آدمی کا گزر ایک اجڑی بستی پر ہوا، تو بستی کو دیکھو، اس نے کہا اس بستی کو اللہ، یہ مردہ بستی، اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس کو موت دے دی. کتنے سال؟ 100 سال. اس کے ساتھ گدھا بھی تھا، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی تھا. 100 سال اللہ اس کو سلا دیا. اس کے بعد اٹھا، زندہ کیا اللہ اس کو. موت دیا مطلب حقیقی موت نہیں، سلا دیا اللہ نے اس کو. اٹھا، اس سے پوچھا ہاں کتنے دن سوئے؟ 1 دن یا چند گھنٹے سویا ہو. کتنے دن سویا ہو؟ 100 سال سویا. اللہ نے اس سے کہا دیکھو تم 1 دن نہیں سوئے، چند گھنٹے نہیں سوئے، تم 100 سال سوئے. تمہارے گدھے کی حالت کو دیکھو، تمہارے کھانے کو دیکھو. گدھے کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی، بوسیدہ ہڈیاں، اور کھانا فریش. 100 سال کے بعد گدھے کی ہڈیاں، کھانا فریش. 100 سال کے بعد کتنے؟ 100 عام، 100 سال. تلاجے، ٹاپ کا تلاجہ لے کے آؤ جو دنیا میں ہے. ٹماٹے کا سالن رکھو، گوشت کا سالن رکھو، کتنے دن تک رہے گا تلاجہ بھائی؟ 100 سال. اندر تلاجے میں بھی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی اپنی قدرت، قرآن میں موجود ہے. بچوں کو جب یہ بتائیں گے، ہم پڑھیں گے، ہم سنیں گے، بچوں کو سنائیں گے، یہ کلام اللہ پڑھ کر کتنا اثر ہوگا. اللہ کتنا قدیر ہے ہمارا رب، کیسی قدرت ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا دیکھو، دیکھ لیے کھانا فریش ہے تمہارا جو ساتھ میں تھا تمہارے. گدھے کی حالت دیکھو 100 سال کے بعد. اب دیکھو کیا کریں گے، گوشت پہ چمڑا چڑھائیں گے ہم. اللہ اکبر. واللہ عربی سیکھی، عربی میں سنیے قرآن اللہ تعالیٰ. کسونا لحما نکسوها لحما، دیکھو ہم کیسے اس پر، اس ہڈیوں پر
یا ان ہڈیوں پر چمڑا چڑھائیں گے اور اس کو زندہ کریں گے تمہارے سامنے. تم نے بولا نا کہ کیسے اللہ زندہ کرتا ہے, دیکھو اللہ ایسے زندہ کرتا ہے. اللہ کا حکم ہوا, ہڈیوں پر گوشت چڑھا, گدھا زندہ ہو گیا. اس کو یقین ہو گیا, اس نے کہا مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, وہ رب قدیر ہے. تو یہ قرآن ہے میرے بھائی. واقعات پڑھیں, ہاں حسد کے بچوں کے واقعے, اس پر بہت سارے واقعات پڑھیں, آیتوں پر غور کیجیے. ایک ایک آیت اثر کرنے والی ہے, معجزہ ہے قرآن جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. ایسا کلام بشر پیش کرنے سے قاصر ہو گئے. عرب بہت جمع ہوئے, بڑی کوششیں انہوں نے کی کہ قرآن سے دور کر دے لوگوں کو, دور نہیں کر پائے. پورا عربستان مسلمان ہو گیا. آج لوگ جوق در جوق, فوج در فوج لوگ اللہ کے کلام کو سن کر دین میں داخل ہو رہے ہیں. کلام اللہ کا ایک عجیب سا اثر ہے میرے بھائی, لہٰذا اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں, کثرت سے اس کی تلاوت کریں, صبح شام اس کی تلاوت کریں. کافروں کی صفت اپنے اندر پیدا نہ ہو, اس کی ہمیشہ جتن اور کوشش ہونی چاہیے. کافر قرآن کو چھوڑتا ہے, مومن قرآن کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا. اللہ کا کلام جب بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا اثر ہی ہوگا. ہر حرف پر آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے, میں یہ نہیں کہتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ 10 کے برابر دیتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. الف لام میم پڑھیں گے 30 نیکیاں ملیں گی. چند سیکنڈ میں الف لام میم آپ پڑھتے ہیں, الف لام میم 30 نیکیاں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اب ذالکہ میں کتنے حروف ہیں, الکتاب ہیں, لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کتنی نیکیاں مل گئی. لہٰذا قرآن کو پڑھنے کی عادت ڈالیں صبح شام. واللہ آفس جائیں, میں کہتا ہوں کوئی مدیر نہیں روکے گا آپ کو. آفس جائیں, آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, آفس پہنچ کر قرآن کھولیے, ایک صفحہ پڑھیے, انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں, کون روکے گا آپ سے. اس کے بعد کام کیجیے, اللہ برکت بھی دے گا کام میں. ایک صفحہ کتنے منٹ میں پڑھیں گے آپ؟ 1 پیج کہہ رہا ہوں میں, 1 سائڈ, بس بند کر دیجیے, دوسرے دن پھر پڑھیے, جب موقع ہو. یہ نیکیاں ہیں, اس سے دل میں سکون ہوگا, ہاں اطمینان ہوگا, ٹینشن فری لائف ہوگی, اللہ راضی ہوگا, اللہ خوش ہوگا. اور یہ حیات القلوب ہے, دلوں کی زندگی ہے, جیسا کہ اس سلسلے میں بھی حدیث آئی. بہرحال بہت کچھ ہے قرآن کے بارے میں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عمل کریں. ہم دنیا کو بہت وقت دے رہے ہیں, اور غور کریں گے تو ان دشمنوں نے جو ہے, یہ جو ہے واٹس ایپ, فیس بک, یہ ہے نا ٹویٹر وغیرہ, یہ سب اس میں بیکار چیزیں زیادہ ہیں. غور کریں آپ, کام کی چیزیں کم ہیں. تو دشمن نے ایسا پلان کیا ہے. اب قرآن کے لیے وقت چاہیے نا پڑھنے کے لیے, 5 منٹ پڑھیں گے کافی ہے, لیکن اب شیطان کیسے کہتا پڑھو تو بہت پڑھنا. جیسے رمضان میں پڑھے نا ایک پارہ, ایک صفحہ کیا ہے, 3 آیتیں, کیا ہے بھائی, یہ دور کر دیا. نہیں, آپ 3 آیتیں پڑھنا چاہ رہے تھے, میں روزانہ کم سے کم 5 آیتیں پڑھوں گا. 5 آیتیں بھائی, اب شیطان کیسے آتا ہے, 5 آیتیں پڑھو تو 50 پڑھنا. یہ کیا ہے 5 آیتیں, کرو مت پڑھو. اب 5 پڑھنے کا ارادہ کیے تھے, 5 سے بھی دور کر دے گا وہ. یہ اس کی ایک چال ہوتی ہے. ایک یہ تو جنوں کے شیطانوں کی میں بات کر رہا ہوں, انسانوں کے بھی شیطان ہے نا, بیٹھے ہوئے پورے. مسلمانوں کو کیسے ڈسٹرب کریں, ڈرائیں, دھمکیاں دیں, پریشان کریں, بزی کریں. یہ انسانوں کے جو دشمن ہیں نا, یہود و نصارہ اور بھی ہیں, جو ان کی پلاننگ کیا ہے, بزی کرو ان کی لائف کو, ان کی لائف کو فل بزی کرو. آپ غور کیجیے, یہ واٹس ایپ کیوں نکلا ایسے ہے, فری کہتے سب فری. اب ہر چیز واٹس ایپ پہ ہے, ہر چیز واٹس ایپ پہ ہے. کچھ نہ کچھ چال تو ہے نا اس کی. اب اس کا یوز جو ہے, یوزر کس چیز میں کر رہا ہے, غور کرنے کی موقع, غور کرنے کی بات ہے. لائف کو بزی کر دو مسلمانوں کی, بیکار, لایانی اور غیر مفید چیزوں میں. قرآن کا وقت ہی نہیں ملے گا, بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پائے گا. وہ علماء کے پاس جا کر علم حاصل کرنا, کہاں ہونا ہے, قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو وہاں جائے گا کیسے. کامیاب ہے اپنی چالوں میں, وہ سمجھنے کی کوشش کریں. میرا اور آپ کا وقت ہے, ابھی بھی ہے, میں جا رہا ہوں, آپ بھی جائیں گے. ابھی کس چیز میں صرف ہو رہا ہے ہمارا ٹائم؟ فجر سے رات سونے تک. ڈیوٹی 8 بجے سے 3 بجے تک ہے, 8 بجے سے 5 بجے تک ہے. اوکے ٹھیک ہے, 8 بجے سے پہلے 5 بجے کے بعد کا وقت کس چیز میں جا رہا ہے؟ یہ قابل غور بات ہے. ہمارا وقت, ہمارے بچوں کا وقت کس چیز میں صرف ہو رہا ہے؟ قابل غور بات ہے. توجہ کریں, دیکھیں, ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ کوئی دن واللہ کیا سوئیں نہیں. آپ آج سے عہد کریں, انشاءاللہ عہد کیجیے آپ مسجد میں سوؤں گا نہیں آج رات جب تک کہ کلام اللہ کی تلاوت نہ کروں.
کل سے کوئی دن میں ایسے رات میں نہیں سوؤں گا صبح سے رات تک کہ کچھ آیتیں، کچھ ایک صفحہ کم سے کم میں نہ پڑھوں اللہ کا کلام. واللہ عادت ڈالیے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے آپ. سفر و حضر میں ہر جگہ ماشاءاللہ الیکٹرانک ہے، آپ پلین میں بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ کا کلام. نیٹ کی بھی ضرورت نہیں اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام کو وائی فائی کی بھی ضرورت نہیں ہے، شبکہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہے، روشنی بھی چلے گئی، آپ کو آیتیں یاد ہے نا، کچھ صورتیں یاد ہے نا، پڑھ لیجیے. سبحان اللہ. اللہ کا کلام پڑھتے رہیں، روٹین رہے. اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے کلام سے لوگوں کو دور بھی کرتے ہیں. نہیں، اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے، اس کو وہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے 25 سبجیکٹ چاہیے، یہ بھی غلط ہے. پڑھنے نہیں پڑھنے والے بھی غلط ہیں. پڑھنا اس کا حق ہے، سمجھنا اس کا حق ہے، عمل کرنا اس کا حق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کے کلام سے ہم سب کو چھوڑ دیں. جیسے رمضان میں ہم جڑے ہوئے تھے، تاحیات ہماری اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں. کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے کہ قرآن نہ پڑھیں ہم. ہر دن اللہ تعالیٰ ہم کو پڑھنے کی، ہر شب ہمیں اللہ کے کلام کو پڑھنے کی اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج سے سلسلہ جاری ہوگا قرآن کے پڑھنے کا. ڈیلی لائف میں رات اور دن کم سے کم کچھ نہ کچھ 5، 10، 1 صفحہ عہد کریں. بیوی بچوں کو جا کے کہیں سنو آج قرآن پہ خطبہ ہوا، خطیب صاحب خطبہ دیے، اثر ہو گیا، اب آپ پڑھنا ہے، اب پڑھو پھر لنچ کریں گے، یا نکال دیے تو کھا لیں گے پھر پڑھیں گے، یا اثر میں پڑھیں گے، مغرب میں پڑھیں گے. بہرحال پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں نقصان ذرہ برابر نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس حقیقی فائدے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.